اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستوں، میرے پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ سے ایک خاص واقعہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت پہلے کا واقعہ وہ بیان کرنے لگا ہوں۔ یمن کا ایک حاکم تھا، اس کا نام تھا تنبا۔ اس نے اپنے دل میں خیال کیا کہ میں کیوں نہ خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ وہاں سے مکے سے ختم کر کے تو ادھر یمن میں خانہ کعبہ کو تعمیر کر لوں۔ جب اس نے یہ خیال کیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے اس کے اوپر عذاب نازل ہو گیا، اور عذاب بھی ایسا تھا کہ اس کے ناک، کان، منہ، آنکھوں سے پیپ پس آنا شروع ہو گئی۔ جب وہ پس آنا شروع ہوئی تو اس نے جو اس کے یمن کے جو اس کے حکیم حکمہ تھے ان کو بلایا، ان کو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا بھائی یہ تو ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے۔ اس نے پھر جو عالم تھے اس وقت کے ان کو بلایا، عالموں نے دیکھا، ان میں سے ایک عالموں کا سردار تھا، اس نے غور کیا، اس نے دیکھا، اس نے کہا بھائی یہ زمینی بیماری نہیں ہے، یہ آسمانی بیماری ہے، تم سے کوئی خطا ہوئی ہے اس کی معافی مانگو اللہ کے حضور، تو یہ بیماری ختم ہو سکتی ہے۔ اس نے معافی مانگی اور وہ بیماری ختم ہو گئی۔ تو انہوں نے عالموں نے فرمایا کہ ایک آخری نبی آئیں گے جو کہ سب نبیوں سے اعلیٰ اور افضل ہوں گے، اور ان کا نام احمد ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ میں توبہ تو کر لی ہے میں نے، اگر میرا بھی ان کی امت میں شمار ہو جائے تو میں بھی بڑا خوش نصیب ہو جاؤں گا، کیونکہ جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور جس نے پہچان کی اللہ کی اور اللہ کے نبی کی، وہ بہت بہت بڑا خوش نصیب ہے۔ اور اس نے عالم کو ایک رکا لکھ کے دے دیا کہ یہ رکا جانا آپ اپنی نسل در نسل آگے لے کر چلتے جاؤ اور یہ ان تک پہنچ جائے میرا رکا، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آئیں گے آخری نبی۔ تو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، مکہ سے ہجرت کی اور مدینہ شریف میں آ گئے تو اونٹنی پر سوار تھے، اور سب جتنے بھی انصار تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے مہمان بن جائے، آپ ہمارے مہمان بن جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کے گھر کے آگے میری اونٹنی بیٹھ جائے گی میں اس کا مہمان بنوں گا۔ تو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی گھر کے سامنے اونٹنی بیٹھ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مہمان بن گئے۔ جب اندر گئے ہیں ان کے گھر میں تو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کہتے ہیں اے ایوب وہ تنبے کا رکا نکالو۔ اب یہ پتہ نہیں کتنے صدیوں کا پہلے کا واقعہ تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ بھئی تنبے کا رکا نکالو۔ تو حضرت ایوب انصاری وہ بھی حیران ہو گئے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کس طرح پتہ چل گیا کہ یہ رکا جو ہے یہ میرے تک پہنچا ہے، کیونکہ حضرت ایوب انصاری اسی عالم کی نسل میں سے چلتے آ رہے تھے۔ تو جب رکا نکالا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو سارا واقعہ سنایا کہ یہ وہ یمن کا حاکم تھا جس نے کہ یہ سوچا ہی تھا
اور اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ تو اسی طرح دوسرا واقعہ ہے جو کہ جس کے بارے میں سورۃ فیل قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ فیل کا کو اتارا ہوا ہے، نازل کیا ہوا ہے۔ تو اس میں ابرہہ کا ذکر ہے، وہ بھی یمن کا ہی حاکم تھا، اس کا بھی میں بیان کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں۔ تو وہ تنبے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ یمن کا حاکم تھا، اور تم ایوب انصاری کو کہنے لگے کہ آپ اس عالم کی نسل میں سے ہیں جس نے کہ اس کو تنبے کو ہدایت کی تھی کہ تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، کیونکہ تم نے جو سوچا ہے، ابھی اس نے سوچا ہی تھا، اس نے قدم نہیں اٹھائے تھے، عمل نہیں کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سب کو اپنے رستے پر رکھے، اللہ تعالیٰ کی ذات سب پر اپنا فضل کرے، کرم کرے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت پیارا معجزہ ہے جو کہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پیش آیا، اور سب نے اس کو سن کر بہت ان کو مطلب ہے جیسے بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت معجزے ہیں، معجزوں سے ان کی زندگی بھری ہوئی ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ ہمارے لیے رحمت للعالمین ہے، وہ ہمارے لیے سب کچھ ہیں، انہی کے صدقے آج ہم زندہ ہیں اور کھا پی رہے ہیں، اور انہی کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ تو ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کر، یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ جب ہم قبر میں اتارے جائیں تو یا اللہ ہمارے لبوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جب نقیرین ہمارے پاس آئیں تو یا اللہ ہمارے لبوں پر یہی ورد ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو سب کے دلوں کو جانتا ہے، اچھوں کو بھی جانتا ہے اور بروں کو بھی جانتا ہے۔ یا اللہ جو بھی کسی کی برائی کرتے ہیں، کسی کی جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں تو سب جانتا ہے۔ یا اللہ تو کل کا بھلا کر، کل کی خیر کر، یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو الحد ہے، تو وحدہ لا شریک ہے۔ ہم یا اللہ خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، تو ہمارا رب العالمین ہے، تو ہمارا پیارا رب ہے، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تیرے پیارے اور آخری نبی ہیں، یا اللہ تو رحمتیں برکتیں نازل فرما دے میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل، ان کے صحابہ کرام، انبیاء کرام، اولیاء کرام، اور جتنی بھی ان کی آل قیامت تک چلنی ہے، یا اللہ سب پر اپنی رحمتیں برکتیں، اور ہمارے ماں باپ اور جتنے بھی لوگ ہیں یا اللہ سب کے ماں باپ پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما دے، اور یا اللہ حق پر زندہ رکھ اور حق پر ہی موت دینا اے رب العالمین۔ تیرے سے یہی دعا ہے یا اللہ، تجھ سے یہی دعا ہے یا اللہ کہ حق کی موت دینا یا اللہ۔ لب پہ ہو اللہ اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور ہماری جان نکل رہی ہو۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ نور عرشی افضل الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔